السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کر رہی ہوں وہ ہے جمعہ مبارک۔ جمعہ کی مبارکباد دینا کیا ضروری ہے یا نہیں؟ آج کل جو واٹس ایپ پہ خوبصورت سے خوبصورت میسیجز نظر آتے ہیں، رنگین کلرفل جمعہ مبارک، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ جمعے کی مبارکباد دینا مستحسن ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ضرور حکم دیتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ضرور بتاتے اور وہ بھی اس پر عمل کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین کی سمجھ اور نیک عمل کی محبت میں یقیناً ہم سے آگے تھے۔ گرچہ جمعہ ایک مبارک دن ہے لیکن جمعہ کے دن کی مبارکباد خاص طور پر دینا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آج کل یہ ایک بہت زیادہ رواج بن گیا ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ ہمارا دین جو ہے قرآن و سنت پر بیس کرتا ہے۔ جس چیز کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہو وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے، اور جو کام نہ اللہ نے بتایا، نہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اور نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ ہمارے چاروں اماموں نے کیا، تو ہم وہ کرتے ہوئے کیا اچھے لگتے ہیں؟ جو کام انہوں نے کیے اس حد تک تو ہم فالو کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز سرے سے دین میں ہے ہی نہیں، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اور اس کو ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، تو بعد میں یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ یہ دین میں ایک نیا اضافہ بن جائے گا، اور کوئی بھی دین میں نیا اضافہ جو ہوتا ہے وہ بدعت کہلاتا ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ مبارکباد جیسے عید مبارک، شادی مبارک، کسی کے گھر اولاد ہو تو اس کو مبارکباد دیتے ہیں، پھر کسی کا کوئی نیا کام ہو، کوئی ترقی کرے تو اس کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ یہ سب مبارکبادیں دینا ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن جمعہ مبارک کا ذکر ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ بظاہر تو ہماری نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن اس اچھی نیت کا ایک خطرناک انجام ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو یوں دوں گی کہ حوض کوثر پر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور وہاں پر کچھ اور اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ وہاں پہ آئیں گے، تو فرشتے انہیں آگے آنے سے روک دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، تم لوگوں نے انہیں کیوں روکا؟ تو وہ بتائیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کر دی تھیں۔ تو یہاں سے دیکھیں کہ کس قدر پریشان کن بات ہے کہ انسان باقی سارے نیک اعمال کرتے ہوئے بھی حوض کوثر سے محروم رہ جائے۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ آخر حرج ہی کیا ہے، کون سا ہم کچھ اور کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ ہم کرسمس کی مبارکباد تو نہیں دے رہے، ہم کوئی اور برا کام تو نہیں کر رہے، جمعہ ہی ہے نا، اسی کی مبارک دے رہے ہیں۔ لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ایک چھوٹا سا عمل ہمیں کتنا دور کر دیتا ہے دین سے بھی اور اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے جب ان کے نیک لوگ بزرگ وفات پا گئے تو ان کی قوم نے ان کی بڑی بڑی تصویریں لٹکا لی اور محبت سے ان کو عقیدت سے دیکھتے تھے، لیکن اس کے بعد اگلی نسل نے کیا کیا؟ انہی تصویروں سے دعائیں مانگنی اور پوجنا شروع کر دیا، اور یہاں سے شرک کی ابتدا ہو گئی، وہ شرک میں پڑ گئے۔ تو بظاہر تو ایک اچھا کام تھا بزرگوں کی فوٹوز لٹکانا اور ان کے لیے اظہار عقیدت کرنا۔ اچھا، اب یہ آپ ایک تھوڑا سا لمحہ فکریہ ہمارے لیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم مبارکباد نہیں دیں گے تو کون سا ہمارے اعمال میں کوئی کمی آ جائے گی؟ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا ہم مبارکباد نہ دیں، لیکن دینے سے فرق پڑ سکتا ہے۔ ویسے بھی جس چیز میں شک پڑ جائے اس سے بچ جانا چاہیے۔ ہاں، اگر ہم کوئی ایسے کام ہیں جو کہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اگر وہ ہم چھوڑ دیں گے تو ہمیں فرق ضرور پڑے گا۔ تو ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے، ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بظاہر تو یہ ایک معمولی سی بات ہے، لیکن اس معمولی سی بات سے ہمارے دین میں فرق پڑ جاتا ہے۔
ہاں، جمعہ کے دن مبارکباد دینا واجب نہیں، لیکن جو کرنے کے کام ہے اگر وہ نہیں ہم کریں گے تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ اور جمعے کے دن جو کرنے کے کام ہے اس میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی رات اور جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ پھر جمعے کی سنتیں کیا ہیں؟ غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو کا استعمال، صاف کپڑوں کا اہتمام، کثرت سے درود پڑھنا، صدقہ کرنا، خاموشی سے خطبہ سننا، دعا کا خصوصی اہتمام، سورۃ کاف کی تلاوت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعہ کے دن سورۃ کاف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں تو ہمیں مل رہی ہیں، لیکن مبارکباد دینے والی کوئی ایسی چیز ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ اور ایک اور اس سے فتنہ اٹھنے کا یہ اندیشہ ہے کہ آج اب خود سوچیں کہ ہمارے آباء و اجداد کیا جمعے کی مبارکباد دیتے تھے؟ جب واٹس ایپ نہیں تھا تو اس وقت کیا ہم جمعہ مبارک کے جس طرح عید کارڈ ہم دوسروں کو بھیجتے ہیں اس طرح کیا ہم جمعہ مبارک کے کارڈ ہر جمعے کو پوسٹ کرتے تھے ڈاکیے کے تھرو؟ کتنا خط لکھنے کا رواج تھا، کتنی خوشی سے ہم لوگ خط لکھا کرتے تھے، ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جمعے کی مبارک دے رہے ہیں تو نیکسٹ ہماری نسل اس کو ضروری سمجھنا شروع کر دے گی اور ایک قسم کا لازمی رواج بن چکا ہوگا، اور مزید 50-60 سال میں ہماری اولادوں کی اولادیں جو وہ پھر کیا کریں گی؟ اس کو ایک سنت یا فریضے کے طور پر لینا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس وقت جو لوگوں کو یہ کہہ دے گا کہ جمعے کی مبارکباد نہ دیں، یہ سنت بھی نہیں، فرض بھی نہیں بلکہ بدعت ہے، تو لوگ اس کا مذاق بنائیں گے اور کیا کہیں گے کہ تم تو عجیب باتیں کرتے ہو، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو بھی ایسے کرتے دیکھا ہے، کسی نے ان کو منع نہیں کیا تو ہم جو ہیں ہم بھی مبارک دیں گے۔ تو سوچے کس قدر خطرناک صورتحال ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے اور سنتوں پر عمل کر کے حوض کوثر میں جام پینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔